اپنے منمانی اپنے احمد کو بنانے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں نے جو کچھ گل کھلایا ہے قرآن کے ترجمے میں اور قرآن کی تفسیر میں وہ تو کھلایا ہی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ والے صحیح علم والے قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والے ایسے افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے انگریزی میں اردو میں فارسی میں مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی کر دیا، اور ترجمے کے ذریعے سے بھی ہم بآسانی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ترجمے کے ذریعے سے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کر دیا ہے جو سمجھانے کے لیے بھی آج موجود ہے اور خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، لیکن کیا کروں؟ ایک طرف تو شیطان قرآن سے دور ہی کر رہا، شیطان تو لوگوں کو قرآن سے دور ہی کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جبو دستار والے چلے پلے والے، لال پیلی کتابیں لے کر گھومنے والے، گھروں میں عقیدے پر ڈاکے ڈالنے والے، قبر پرست اور بدعتی بنانے والے، کچھ ایسے منحوس نادان جاہل قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو عوام کو پبلک کو یہ بھڑکاتے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے سمجھ میں قرآن نہیں آئے، تم شنکر کا ترجمہ قرآن کو لے کر کے آئے ہو، اس کو پھینک دو۔ قرآن تو یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، جو قرآن ہر ایک سے سمجھ، سب سے آسان ہے قرآن، حفظ کے اعتبار سے سمجھ کے بعد قرآن سمجھنے والی بات۔ اگر قرآن ایسی کتاب ہوتی جو ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی نہ ہوتی تو قرآن کو ہدایت کا سامان رب ذوالجلال نہ قرار دیتا۔ خدا للناس کہا ہے، قرآن کو سمجھ کر مورث بکائے مسلمان ہو گئے۔ کتنے ایسے غیر مسلم قرآن کو سمجھ کر مسلمان ہو گئے، اور اے بیوقوف تو جھنڈورا پیٹتا گھوم رہا ہے، چلوں میں یہ شور کر رہا ہے کہ قرآن سمجھ آئیو۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کے حافظ بننے کی یا جتنی توفیق ہو قرآن کی آیتوں صورتوں کی تلاوت کرنے کی، حفظ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن کا چوتھا حق ہے قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھنا، یہ قرآن کا حق ہے ہمارے پاس۔ قرآن کریم پر غور و فکر کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا۔ میرے بھائیو اور ساتھیوں، صاف طور پر یہ عرض کرنا مناسب ہے کہ قرآن صرف اسی لیے نہیں اترا ہے، یا قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ اس کے حروف کی تلاوت کی جائے اور اس کے حدود کو پامال کیا جائے۔ قرآن کی تو تلاوت کر لیا جائے، اس لیے قرآن نہیں اترا کہ صرف قرآن کی تلاوت کیا جائے، اور اس کے اندر جو پابندیاں ہیں، جو حکام و مسائل ہے، اس پہ عمل کرنا نہیں ہے۔ قرآن اس لیے اترا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اور قرآن کے حدود کی مکمل پابندی کی جائے، قرآن پر غور و فکر کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے۔ یہ قرآن اس لیے اترا کیونکہ صرف تلاوت قرآن مجید کافی نہیں ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو، قرآن کے اسرار و رموز کو غور سے پڑھ کر سمجھا جائے اور قرآن کے اندر تدبر کیا جائے، کیونکہ صاف طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا پیغام ہے اس کے بندوں کے نام ہے، بات سنیں، قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے، جو پیغام اللہ تعالی اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا تھا وہ سارا پیغام قرآن کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام۔ اب گھر سے لے کر آ جائے انگریزی زبان میں، بھوجپوری بھی ہم نہیں جانتے، تو کیا ہم سمجھیں گے؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا لکھا گیا ہے لیٹر میں؟ لہذا جس زبان میں قرآن ہے اس کو بھی سمجھنا چاہے کس طریقے سے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، تاکہ ہم اس چیز کو جان سکیں، تاکہ ہم جب تک ہم قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم کیسے جان پائیں گے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا، جہنمیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا کیوں کیا
مومنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، اللہ کے مومنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، کیوں کیا جائے گا، کیسے ہم جان پائیں گے جب تک ہم قرآن کو سمجھیں؟ قرآن یہ رشد و ہدایت کا سامان ہے، قرآن کے اندر عبرتیں ہیں، قرآن کے اندر موعظت ہے، قرآن کے اندر نصیحت ہے، قرآن کے اندر اللہ کے احکامات ہیں، قرآن کے اندر دین کے مسائل ہیں، قرآن کے اندر لوگوں کو انسانیت کا درس دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں نے ملکوں کو فتح کیا، لوگوں نے شہروں کو فتح کیا، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں نے حیوانوں کو انسان بنا دیا، اسی قرآن کے ذریعے سے حیوان صفت انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا گیا۔ جہاں بات بات پہ تلواریں بے نیاز ہو جایا کرتی تھی، آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی تھی اور ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی، جب قرآن کو لوگوں نے سمجھا، قرآن پر لوگ ایمان لائے اور قرآن پر جب عمل کرنا شروع کیا تو دشمنیاں دوستی میں بدل گئی۔ حیوانوں سب انسان نہایت پاک صاف ستھرے انسان ہو گئے، اور قرآن کو جب سینے میں بچھایا، قرآن کو جب زبان پر لائے اور قرآن پر جب عمل کیا اور قرآن کے تعلیم کو جب لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اسلام کو پھیلایا، ملک کا ملک فتح ہوا، کیسروں کو فتح کیا۔ یہ قرآن کی برکت تھی، یہ قرآن پر عمل تھا، یہ قرآن سے عقیدت تھی، یہ قرآن سے محبت تھی، یہ قرآن والے تھے کہ قرآن کو اللہ کا کلام کرتے تھے، صرف تلاوت ہی نہیں کرتے تھے، صرف لذت ہی نہیں لیتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن پر غور و فکر کرتے تھے، قرآن کے ذریعے سے اپنے کریکٹر کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عقیدے کو، اپنے معاملات کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج کیوں اس بے عزتی، ذلت، رسوائی اور ہر طرح کی پریشانیاں آج ہمارے سروں پر کیوں منڈلا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، قرآن کی عقیدت ہمارے دلوں سے اڑ گئی۔ جیسا کہ بھائی نے سنایا، کتابوں میں سجایا جاتا ہوں اور تعبیر بنایا جاتا ہوں، دھو کے پلایا جاتا ہوں، کیا کیا جاتا ہوں، کیا کیا جاتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں۔ میرے بھائیو، قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اسے سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اندر مختلف آیتوں کے اندر بیان فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے، جو بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اس سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف آتے، تو قرآن کو سمجھنا تھا اور قرآن سمجھنے کے لیے اتارا گیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا، زندگی گزارنے کا، زندگی کے ہر معاملے کو کبھی قصے کہانی کی شکل میں، کبھی واضح و نصیحت کی شکل میں، کبھی حکم کی شکل میں، کہیں ترغیب اور شوق جڑا کر کے اور کہیں جڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ایک چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا۔ قرآن سمجھ میں آنے والی بات ہے، اگر قرآن سمجھ میں آنے والی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ تدبر کرنے کا، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم نہ دی۔ قرآن سمجھنے والی بات، لیکن اس کے ساتھ آج مسلمانوں کی زیادتی کیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سورہ فاتحہ کا معنی سمجھتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ملے؟ اور آج تو الحمدللہ اللہ نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری دے رکھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح اصول کے ایسے علماء بھی پیدا کر دیے ہیں، ایک زبان میں نہیں کئی زبانوں میں، کہ قرآن کے ترجمے موجود ہیں، قرآن کے تفسیر موجود۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے منمانی، اپنے احمد کو بنانے کے لیے، اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں نے جو کچھ گل کھلایا ہے قرآن کے ترجمے میں اور قرآن کی تفسیر میں، وہ تو کھلایا ہی ہے، اس کے
باوجود اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ والے، صحیح علم والے، قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والے ایسے افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی کر دیا، اور ترجمے کے ذریعے سے بھی ہم بآسانی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ترجمے کے ذریعے سے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کر دیا ہے جو سمجھانے کے لیے بھی آج موجود ہے اور خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، لیکن کیا کروں؟ ایک طرف تو شیطان قرآن سے دور ہی کر رہا، شیطان تو لوگوں کو قرآن سے دور ہی کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جبو دستار والے، چلے پلے والے، لال پیلی کتابیں لے کر گھومنے والے، گھروں میں عقیدے پر ڈاکے ڈالنے والے، قبر پرست اور بدعتی بنانے والے، کچھ ایسے منحوس، نادان، جاہل قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو عوام کو، پبلک کو یہ بھڑکاتے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے سمجھ میں قرآن نہیں آئے، تم سینٹر کا ترجمہ قرآن کو لے کر کے آئے ہو، اس کو پھینک دو۔ قرآن تو یہ علماء کے سمجھنے کی بات، میرے بھائی قرآن ہر ایک کے سمجھ، سب سے آسان ہے قرآن، حفظ کے اعتبار سے سمجھ کے بعد قرآن سمجھنے والی بات۔ اگر قرآن ایسی کتاب ہوتی جو ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی نہ ہوتی تو قرآن کو ہدایت کا سامان رب ذوالجلال نہ قرار دیتا۔ خدا نے ناز کہا ہے، قرآن کو سمجھ کر کے مورث بکائے مسلمان ہو گئے۔ کتنے ایسے غیر مسلم قرآن کو سمجھ کر مسلمان ہو گئے، اور اے بیوقوف تو ڈھنڈورا پیٹتا گھوم رہا ہے، چلے میں یہ شور کر رہا ہے کہ قرآن سمجھنے والی بات نہیں ہے، تم یہ لال پیلی بکواس والی کتاب پڑھو، قرآن کا ترجمہ تم کو کر رہے ہو۔ قرآن وہ ہے جو کفر کو ختم کر دیا ہے، قرآن وہ ہے کہ جس دل میں گھسا ہے وہ اسلام کا خوگر اور چاہنے والا ہو گیا، اور تم قرآن پر ایمان لانے والوں ہی کو قرآن کے سمجھنے سے روکتا ہے۔ کتنا بڑا تو ظالم ہے قرآن پر ایمان لانے والوں پر، اور کتنا بڑا تیرا ظلم ہے قرآن کے اوپر، ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات، تو قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اردو زبان جاننے والے ہیں، ہم انگریزی زبان جاننے والے ہیں، تو ہم ایسا نہ کریں کہ ڈیلی ایک آیت کی تلاوت کریں اور اس آیت کا ٹرانسلیٹ پڑھیں، کچھ تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک بار اس سے پڑھیں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ، اگر ایک آیت کا ترجمہ ہم 3-4 بار پڑھیں تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں سمجھ میں آئے گا بھائی؟ فلمی کیسٹیں بہت سمجھ میں آتی، ناولیں بہت سمجھ میں آتی، ناٹک بہت سمجھ میں آتی، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا؟ اور اگر یہ سمجھ میں آنے والی کتاب ہو تو اس سے ہدایت میں جاتے ہو تو لہٰذا میرے بھائی قرآن کی تلاوت، قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کو ترجمے کے ساتھ جو صحیح ترجمے اور تفسیر ہے اس کے ہیلپ اور مدد سے قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جان پائیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم کا چوتھا حق جو ہر ایک پر فردن واجب، اس سے کوئی الگ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے موت کے وقت اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتا۔ ہر ایک پر بلوغت کے دہلیز پر قدم رکھنے کے وقت سے لے کر کے موت تک ہر ایک پر یہ قرآن کا چوتھا حق واجب، فرض اور کمپلسری ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پر، اب بولیے، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، حفظ کے ساتھ ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن پر عمل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص قرآن پر عمل کرے گا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو شخص قرآن کے اندر ہدایت تلاش کرے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی شخص قرآن کے علاوہ کہیں اور ہدایت حاصل کرنا چاہے مل سکتی ہے، اگر کوئی شخص قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کر کے رب کو راضی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ رب کیسے راضی ہوگا؟ قرآن۔ تو قرآن پر عمل کرنا، اس کے اوامر کی بجا آوری، قرآن میں روکی گئی چیزوں سے رکنا، قرآن کی حدود کی پابندی،
اور اپنی زندگی کے ہر موقع پر قرآنی جھلک، قرآنی دمک، قرآنی سبق پیدا کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، کہہ رہا اس بہترین چیز کی پیروی کرو، اگر اس بہترین اچھی سے اچھی چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو سکے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر ہونا ہو۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے قرآن کو سب سے بہترین بات کہا، قرآن کو سب سے بہترین بات، اور ہے بھی سب سے بہترین، رب کے کلام سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ اور اس بہترین بات کی پیروی کرنے کا حکم دیا، قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، یہ کتاب ہے جو بابرکت ہے، جس کو ہم نے اتارا، اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی شخص 10 آیتیں سیکھ لیتا تو اس وقت تک 11ویں آیت کی طرف نہیں بڑھتا جب تک کہ ان 10 آیتوں کے معنی اور مفہوم سمجھ نہ لے اور اس پر عمل نہ کرے، اس پر عمل۔ اسی لیے میں نے پہلے پیش کیا ہے عبداللہ بن عباس کا قول کہ جو شخص یہ اپنے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں تو اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے، اگر وہ قرآن کے مطابق اتر رہا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ کا نتیجہ ہی قرآن پر عمل کرنا، اور آج اگر لوگ قرآن پر عمل کرنے لگے تو عقیدے کی خرابیاں، عمل کی خرابیاں، سماج اور معاشرے کی برائیاں، انفرادی اور اجتماعی ساری خرابیاں ایک لفظ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن یہ ہدایت کا سامان۔ آج قرآن پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر اور خود ساختہ گلیوں کے قبروں پر وہ سارے رسم و رواج کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں وہ سارے عقیدے رکھتے ہیں جو اللہ کے دربار میں کرنا چاہیے اور اللہ سے وہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آج اگر قرآن پر عمل ہوتا تو یہ مزاروں اور عرسوں میں جو دھوم دھڑکے ہو رہے ہیں، جہاں عقیدہ لوٹا جا رہا ہے، مال لوٹا جا رہا ہے، عزت و آبرو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، انسان کو، مسلمان کو کافر بنانے کی کوششیں کی جاتی ہے، آج یہ چیز نہ ہوتی، کیونکہ قرآن کے اندر ایک جگہ نہیں کتنی آیتوں میں آیا ہے شرک کی مذمت، شرک کی برائی، شرک کا نقصان اور شرک سے روکا گیا ہے۔ بات کی نہیں؟ آج قرآن پہ اگر عمل ہو تو ہمارے یہاں جو بدعتیں رائج ہیں، چاہے وہ رجب کی بدعت ہو، چاہے وہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کی بدعت ہو، یا معراج کی بدعت ہو، یا تیجا جو بھی بدعت ہے، چاہے وہ عملی بدعتیں ہوں یا عقائدی بدعتیں ہوں، وہ ساری بدعتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے شرک سے روکا، اللہ نے بدعت سے روکا، اللہ کے رسول نے شرک سے روکا، اللہ کے رسول نے بدعت سے روکا، اور شرک کے خاتمے کے لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ شرک کے خاتمے کے لیے مکہ کے دھرتی پر امین و صادق ہم سب کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور جب تک قرآن کی تعلیم مکمل طریقے سے لوگوں تک پہنچ نہ گئی اور اسلام مکمل نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر باقاعدہ حیات۔ آج اگر قرآن کے اندر موجود، آج قرآن پہ عمل ہوتا تو یہ اخلاقی گندگیاں، اخلاقی پلیدگیاں، اخلاقی جو برائیاں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں کی بات میں نہیں کرتا، کرسچنوں کی بات میں نہیں کرتا، مسلمانوں کے اندر جو اخلاقی گندگیاں پائی جاتی ہیں یہ پائی جاتی کیونکہ قرآن کے اندر جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، غیبت سے منع کیا گیا ہے، حسد سے منع کیا گیا ہے، زناکاری سے منع کیا گیا ہے، چوری اور ڈکیتی سے منع کیا گیا ہے، پیار و محبت کی تعلیم دی گئی ہے۔ آج اگر قرآن
قرآن کے پر ہمارا عمل ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں یہ اختلافات نہ ہوتے، کیونکہ قرآن کے اندر ایک محکم آیت کریمہ موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ اور اگر قرآن پہ اگر ہمارا عمل ہوتا تو آج مسلمانوں کے اندر جو حرام کمائیاں رائج ہے، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ بیاج ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے چوری و ڈکیتی ہو، چاہے وہ تھائیلینڈی ہو، چاہے وہ حرام چیزیں بیچ کر کے ہو، یہ کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام چیزوں سے روکا ہے۔ آج اگر قرآن پر عمل ہو جائے، مسلمانوں کے اندر قرآن پر عمل ہو جائے تو آج مسلم سماج سے سود جو کم سے کم ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سود کی کتنی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، قرآن پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب و ضروری ہے، اور یاد رکھیں قرآن پر اگر ہم عمل نہیں کر سکے تو دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اور اگر ہم اپنی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں دنیا والوں پر بھی، اور اگر ہم اللہ کے ہاں سرخرو بننا چاہتے ہیں، اگر ہم آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو مکمل طریقے سے ہم اپنا لیں اور قرآن پر عمل کرنے لیں۔ اور یہاں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا کسی کے دل و دماغ میں یہ شبہ ہو جائے کہ قرآن سے مراد اہل قرآن جو ایک باطل گمراہ فرقہ پیدا ہوا ہے، ایک فرقہ پایا جاتا ہمارے ہندو پاک کے اندر، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر اہل قرآن کے نام سے، اہل قرآن، قرآن والے، ان کا کہنا خالی قرآن پہ عمل کرو، ان کا یہ کہنا بھی غلط۔ قرآن پر عمل اس وقت نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ سنت رسول پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہے بات نہیں؟ چنانچہ جب یہ کہا گیا قرآن پر عمل تو قرآن ہی کے اندر ہے رسول کی ہدایت کو اپنانا، رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنا۔ تو اہل قرآن کا جو عقیدہ، جو منہج باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے رسول کے صحیح حدیث پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول قرآن کے شارح تھے، اللہ کے رسول قرآن کے پھیلانے والے تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن ہی تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند صحابہ کرام آئے، قرآن کے عمل کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند صحابہ کرام آئے اور اللہ کے رسول کا عمل جاننا چاہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا۔ اما عائشہ نے کہا کانا خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن۔ چلتے پھرتی تفسیر، تو قرآن پر عمل کرنے ہی سے یہ ساری خرابیاں، ساری گندگیاں ختم ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کا حکم، قرآن حکم پر ہم عمل کریں اور یہی عمل ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گا۔ قرآن کا 5واں حق ہے قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اور قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ قرآن کا یہ 5واں حق علماء کرام نے ذکر کیا، قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اور قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ سب سے گرامایا قیمتی وہ دولت، سب سے قیمتی وہ دولت جو بندہ اپنے لیے جمع کر سکتا ہے، یا سب سے قیمتی وہ تحفہ جو بندہ اپنے کسی دوست یا بھائی کو دے سکتا ہے، وہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا۔ اسی لیے اللہ کیونکہ قرآن صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبحان اللہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، جسے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ آج ہم کہتے ہیں مولانا بوڑھے ہو گئے، زبان نہیں ٹوٹتی، اب ہم کہاں قرآن پڑھ پائیں گے۔ اب اسی بوڑھے کو دے دو کوئی فلمی کیسی، تب دیکھو کتنا آنکھیں چمکاتا مزے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، آج ہمیں دنیا کی ہر بات یاد ہے، ہر چیز سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اور قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کیا شرم کی بات ہے، اگر ہمارا بچہ قرآن کا پڑھنا جانتا ہے تو باپ اس کے سامنے بیٹھے قرآن سیکھنے تو کوئی حیا اور شرم کی بات ہے۔ اگر بیٹی قرآن پڑھنا سیکھی ہے، ماں قرآن
پڑھنا نہیں جانتی ہے، بیٹی سے قرآن پڑھنا سیکھے ماں، تو کوئی شرم و حیا کی بات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالی خباب کہتے ہیں کہ تقرب الی اللہ بما استطعت فإنک لن تتقرب الی اللہ بشیء الیہ من کلام، جس چیز سے بھی ہو سکے، جس عمل کے ذریعہ سے بھی ہو سکے تم اللہ کے قریبی بنو، جس عمل کے ذریعہ بھی ہو سکے تم اللہ کے قریبی بنو، اور کان کھول کر کے سن لو، یہ جان لو کہ سب سے بہترین وہ عمل جس کے ذریعہ سے تم اپنے رب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت کہ جو لوگ قرآن صاف پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں، اور والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے، لیکن پڑھنا نہیں بچارا جاتا لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، قرآن پڑھنا اس کے لیے بڑا مشکل اور صاف گزرتا، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ڈبل ثواب۔ تو میرے بھائی اور ساتھیوں، قرآن کو ہم خود پڑھیں اور قرآن کا پڑھنا سیکھیں، اور سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والے مسلمان بچے کو، پیدا ہونے والی مسلمان بچی کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تلاوت سکھائیں، اس سے پہلے اسے ہاؤ آر یو سکھائیں یا واٹ از یور نیم سکھائیں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہمارا بچہ جو فطرت اسلام سے پیدا ہوا، جو فطرت اسلام سے پیدا ہوا، اور جب وہ سن شعور کو پہنچا، کچھ پڑھنے اور پڑھانے کی عمر کو پہنچا، تو ہم نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جن لوگوں نے مسلمان ہی نہیں انسانیت ہی سے خرچ کرنے کی کوشش کی، اپنے کلچر کے ذریعہ، اپنی ثقافت کے ذریعہ، اپنے سلیبس کے ذریعہ۔ ہمارا بچہ سب کچھ پڑھنا سیکھ سکا لیکن ہمارا بچہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکا۔ یہ محرومی کی بات نہیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں بیچارے جن کے یہاں وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، مولوی صاحبان نہیں تھے، ان کو اپنے ملکوں میں قرآن پڑھنے کا موقع اور چانس نہیں ملا، آج وہ پچھتا رہے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے قرآن سیکھنے والوں کے پاس آ کر کے قرآن سیکھتے ہیں اور الحمدللہ سیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم قرآن کا پڑھنا سیکھیں تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں، اس تلاوت کے ذریعے اللہ سے قریبی ہو سکے، اور اپنے گھروں کے اندر ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب وہ فون کرے تو اپنے بیوی سے بات کرے تو ضرور قرآن کی تلاوت کی تلقین کرے، بچوں کو قرآن کی تعلیم کا انتظام کرنے کا حکم دے، اس کے لیے جو بھی خرچ ہو۔ اگر قرآن کے سیکھنے سکھانے میں ہمارے 1000 ریال سالانہ خرچ ہوئے جبکہ دوسرے کاموں میں ہمارے لاکھوں ریال خرچ ہوتے ہیں، تو یہ 1000 ریال خرچ کر کے اگر قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی ساتھی۔ لہٰذا ہم قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں تاکہ قرآن کی تلاوت کریں۔ چھٹا قرآن کے حقوق میں سے چھٹا علماء نے بیان کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے، نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ، اور اسی طریقے سے اس وقت خاموشی اختیار کی جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ میرے بھائیو اور ساتھی، قرآن سے فائدہ کئی انداز سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کئی انداز۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو نہیں قرآن کی کیسے لگا لیں، گھر میں بیٹھے ہیں الحمدللہ آپ کو وسائل موجود ہے کہ نہیں، کیسٹوں کے ذریعہ ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں، بجائے کہ ہم گانے کی کیسٹیں لگائیں، فلموں کی سیڈیاں لگائیں، قرآن کی کیسٹیں لگا کر کے کریں۔ لیکن کیا کرو گے، کتنے ایسے مسلمان ملیں گے میرے بھائیوں جن کے گھر میں قرآن ہی نہیں ہوگا کھائے باتیں کہ نہیں، اور کتنے ایسی بستی ملے گی، اتنی بستیاں ملیں گی کہ مہینوں مہینوں کوئی قرآن کھول کر کے تلاوت کرنے کا ہمارا نہیں کرتا ہوگا، ہے بات کہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن کی تلاوت کے بعد خاموشی اختیار کرنا قرآن کے آداب میں سے ہے۔ قرآن کا چھٹا اور آخری آداب جو آج کی اس موضوع میں بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن کا عدم ترک، قرآن کو چھوڑا نہ جائے، قرآن کو چھوڑا نہ جائے۔ قرآن پر چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مختصر طور پر کہ کن کن چیزوں پر یا کن کن چیزوں کے ہونے سے قرآن کا چھوڑنا لازم آئے گا۔
پہلی بات قرآن پر ایمان نہ لانا، قرآن کو چھوڑنا۔ دوسری چیز، قرآن میں جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کی تصدیق نہ کرنا، یہ قرآن کا چھوڑنا۔ آج کتنے فیشن ایبل اور اپنے آپ کو ایڈوانس کہنے والے کہتے ہیں ارے بھائی بابا ملاؤں کی ملا گیری ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دور میں کیا قرآن کے ہر آیت پہ عمل ہو سکتا ہے؟ تھا کوئی زمانہ بدوؤں کا، لوگ آسانی سے عمل کرتے، آج تو اس ماحول کے مطابق قرآن نہیں ہے، اس فلسفے کے مطابق قرآن نہیں ہے، لہذا قرآن کے کچھ احکاموں کی تقدیر بھی کر دیا کرتی۔ قرآن ہمیشہ عمل کرنے کے لائق ہے، قرآن ہر ماحول ہر سماج میں عمل کرنے کے لائق ہے، قرآن عمل ہی کے لیے اتارا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت نہ کرنا اور قرآن میں غور و فکر نہ کرنا گویا قرآن کو چھوڑنا۔ اسی طریقے سے قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن کو چھوڑنا، یا قرآن کی کسی ایک آیت پہ عمل نہ کرنا گویا اس ایک آیت کو چھوڑنا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن کے حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنا، قرآن کو چھوڑنا۔ قرآن میں اگر کوئی چیز حلال ہے تو اسے ہم حرام سمجھے، قرآن میں کوئی چیز حرام ہے ہم اسے حلال سمجھے، تو قرآن کو چھوڑنا ہوا کہ نہیں ہوا۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ قرآن کے حلال کردہ کو حلال سمجھا جائے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا جائے، اور دین کے اصلی اور فروعی، اصلی اور فرعی سارے احکام و مسائل میں قرآن ہی سے فیصلہ لینا۔ اگر کوئی قرآن سے اپنے دین اصلی اور فرعی مسئلے میں فیصلہ نہیں لیتا ہے تو وہ تارک قرآن ہے۔ قرآن کا نہ سننا، اس کو بھی علماء کرام نے قرآن کا چھوڑنے سے تعبیر کی، اور بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن سے شفا نہ حاصل کرنا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، قرآن پر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، قرآنی تعلیمات پر کسی اور کتاب کی تعلیمات کو ترجیح دینا قرآن کو چھوڑنا اور قرآن کے ساتھ ظلم اور زیادتی، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول فرمائیں گے، کہیں گے اے میرے رب، یہ شکایت کریں گے رسول، اے میرے رب بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن کیا تھا؟ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہ اس کی تصدیق کرتے تھے، نہ اس پر عمل کرتے تھے، نہ اس کی تلاوت کرتے تھے، نہ اس پر غور و فکر کرتے تھے، نہ اس سے فیصلے لیا کرتے تھے، نہ اس کو ساری کتابوں پر فوقیت اور ترجیح دیا کرتے تھے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن کا چھوڑنا کسی بھی مسئلے میں کسی بھی صورت میں روا اور درست نہیں ہے، اور قرآن کا چھوڑ دینا، قرآن کا ترک کر دینا کسی بھی انداز سے اپنے لیے تباہی اور بربادی کو دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو ضلالت و گمراہی کے گڈھے میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے پٹری پر چلانا ہے۔ اگر کوئی انسان ہدایت چاہتا ہے، اگر کوئی انسان رحمت چاہتا ہے، اگر کوئی انسان دنیا کے اندر عزت چاہتا ہے، اگر کوئی انسان دنیا کے اندر سرخروئی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، قیادت چاہتا ہے، دنیاوی و اخروی فلاح و بہبودی چاہتا ہے تو قرآن کو مضبوطی سکھانے، قرآن کے نہ ایک حرف کو چھوڑے، نہ قرآن کی ایک آیت کو چھوڑے، نہ قرآن کی ایک سورت کو چھوڑے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو جائے، چلنا پھرنا ہمارا قرآن کے مطابق ہو، ہمارا عمل اور عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، اور جب تک قرآن پر ایمان لانے والے قرآن کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہے، قرآن کے اندر خیانت کرنے سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، دنیا نے ان کی قدم بوسی کی، کامیابیوں نے ان کی قدم بوسی کی، وہ تھوڑے ہونے کے باوجود، نہتے ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی کر دیے، لوگوں کے پتے پانی کر دیے، بڑی بڑی دشمن طاقتیں لشکر جرام لے کر کے آتی تھی، لیکن ان حد سے قرآن والے مومنوں کے درمیان
सामना करने से पीछे हटाया करती थी। और पूरी सहाबे कराम की जंगी तारीख, जिहादी तारीख, चाहे वो अल्लाह के रसूल का दौर हो या अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर हो या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर हो या खलीफा या उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर हो या उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु या रहमतुल्लाह का दौर हो, सारे लोगों के दौर को देख लीजिए। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर, क्या वो कुरान पर अमल कर सकते थे? आज के माहौल में, आज के समाज में कुरान पर अमल नामुमकिन है। क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कुरान पर मुकम्मल अमल करने वाले ना हो? है, बहुत है और इंशाअल्लाह रहेंगे। और जिस वक्त कुरान पर अमल करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उस वक्त क़यामत आ जाएगी। उस वक्त क्या आ जाएगी? क़यामत। लिहाजा मेरे भाइयों, कुरान के हुकूक को हमें जानना चाहिए और उसे हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी वक्त है क्या भाई? शेख का क्या हुक्म है? पूछिए। चलाया जाए, बंद किया जाए शेख? अभी चलाए? जी सर। मेरे भाइयों साथियों, चंद मिनट के अंदर कुरान की चंद खुसूसियात हम पॉइंट दर पॉइंट बयान कर देना चाहते हैं। कुरान के खुसूसियात क्या? कुरान के बहुत सारे खुसूसियात जिसको घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन के अंदर बयान नहीं हुए। कुरान के बारे में जितना भी बयान करो कब है बात की नहीं। इसलिए कुरान की तफसीर लिखने वालों ने 12-12, 22-22, 10-10 जिल्दों में कुरान की तफसीर लिखी है। कुरान की चंद खुसूसियात, और इन खुसूसियात को इसलिए बताया जाता है कि जब आदमी किसी चीज की अहमियत और खुसूसियत को अच्छी तरह जानता है तो उसकी तरफ लपकता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस डॉक्टर की, वो डॉक्टर जो दवा देता है उस दवा की खुसूसियत बताता है, इसके अंदर ये खूबी है, ये काम करती है, ये काम करती है। तब मरीज का दिल उससे क्या होता है? मुतमईन होता है। ऐसे ही कुरान की चंद खुसूसियत सरसरी तौर पर इख्तिसार के साथ मैं बताता हूँ, इसे सुने, समझ है और गिरह लगाएं। कुरान की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि कुरान क़यामत तक बाकी रहने वाला अल्लाह ताला की जानिब से सारे इंसो जिन के लिए एक मुजज़ा। कुरान क़यामत तक बाकी रहने वाला एक मुजज़ा है जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है। और आज भी दुनिया के इंसो जिन सारे के सारे इकट्ठा हो जाएं तो कुरान के मानिंद एक आयत नहीं ला सकते। दूसरी खुसूसियत यह है, कुरान करीम ही हिदायत की किताब। कुरान करीम ही हिदायत की किताब। अगर कोई शख्स कुरान के अलावा हिदायत तलाश करेगा तो हिदायत पाएगा या क्या पाएगा भाई? गुमराही, दलालत, कुफ्र, शिर्क, बिदअत, अंधेरापन। क्योंकि कुरान के अलावा कोई किताब हिदायत या नूर हिदायत नहीं है। अगर कोई शख्स हिदायत चाहेगा, कुरान पढ़े, कुरान को समझे, और जो कुरान की तरफ दावत देते हैं अपने मौलाना की लिखी हुई किताब की तरफ नहीं, जो कुरान की तरफ दावत देते हैं उनके प्रोग्रामों में आए, उनसे दोस्ती करे, उनसे सीखे, उनसे बहस करे, उनसे तकरार करे अगर कोई बात समझ में आती, क्योंकि हिदायत की किताब कुरान है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। मुत्तकियों के लिए हिदायत का सामान। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हुदल लिन्नास, ये किताब सारे लोगों के लिए हिदायत का सामान है। अल्लाह ताला ने फरमाया यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वाना सुबुल सलाम व युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़निही व यहदीहिम इला सिरातिल मुस्तक़ीम। सूरह माइदा की आयत नंबर 16 उन लोगों को पढ़कर के बार-बार सुनाइए जो लोग ये धोखा देते हैं कि कुरान सबके समझने वाली किताब नहीं है, कुरान का समझना तो खाली मौलवियों और उलमा का काम है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला इस किताब के जरिए हिदायत देता है, जो अल्लाह की रजामंदी चाहता है उसको अल्लाह ताला इस किताब के जरिए सीधे सलामती वाले रास्ते की हिदायत देता है। और इस कुरान के जरिए अल्लाह ताला उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता। देखा आपने, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़ी अल्लाह बनने से पहले
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ جانتے ہیں کیا تھے؟ اگر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا ہوتا تو جہنم کی اتھاہ گہرائی میں، لیکن جب اس ذات پر ایمان لائے جس پر اللہ کا کلام اترا اور قرآن سے ہدایت حاصل کیا تو رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ مبشر بالجنہ ہو گئے۔ دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی کہ نہیں سنائی گئی؟ ان کی ہدایت کا سبب کون سی چیز بنی تھی؟ قرآن ہی نا، لا و کلام سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی، جس کی تم تلاوت کر رہی تھی وہ کلام لا کر کے سناؤ جو قرآن ہے۔ وہ کون سا نشہ تھا، وہ کون سا جوش تھا، وہ کون سا بلبلا تھا کہ بلال دوپہر کی سخت دھوپ میں گرم گرم بالوں پر لیٹے ہوئے ہیں اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے تاکہ بلال ہل نہ سکے، اور کہا جا رہا ہے محمد کا انکار کرو ورنہ احد احد کا نعرہ نکل رہا۔ وہ کون سا نشہ تھا؟ یہ قرآن کا نشہ تھا جو حلق کے اندر اتر چکا تھا اور یہ کہا جا چکا تھا دنیا کی ہر مصیبت میرے آگے ہیچ ہے، اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس قرآن پر جو قرآن ہمارے نبی صادق المصدوق پر اتارا گیا ہے۔ میرے بھائی اور ساتھی، وہ کون سا کلام ہے جس نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا؟ تو قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ لہذا کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہے، کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو قرآن کی طرف بڑھنا چاہے، اور اگر کوئی گمراہی، ضلالت، شرک، بدعت، خرافات، فتنہ و فساد، لایانی تورانی حاصل کرنا چاہے تو دنیا کی بکواس کتابوں کی طرف جا کر کے اپنی معاشرے کے اپنی آنکھ کی روشنی ختم کرے، اپنا عقیدہ برباد کرے، اپنا عمل برباد کرے اور اپنے آپ کو بھیانک کے راستے پر، تاریکی کے راستے پر ڈال دے۔ قرآن کی خصوصیت میں سے ہے قرآن باعث شفا اور باعث رحمت ہے۔ قرآن ہر روحانی جسمانی بیماری کا علاج ہے۔ قرآن جیسا کہ آج ہر روحانی جسمانی بیماری کا علاج ہے۔ روحانی بیماری شرک، کفر، بدعت، حسد، غیبت، نفرت، کنجی، کینہ، کپٹ، جتنی بھی دلی بیماریاں ہیں، جتنی بھی دلی بیماریاں، ساری بیماریوں کا علاج قرآن کریم، اور ساری جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن کریم۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے زاد المعاد کے اندر ذکر کیا ہے کہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کو اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر زمین پر اتار دیا جاتا جو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اور کوئی دنیا کے اندر ایسی بیماری نہیں ہے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار بچے لائے جاتے تھے اور معوذتین پڑھ کر کے اللہ کے رسول دم فرما دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو بچھو نے ڈنک مارا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دعا دہن صحابہ کرام نے لگا دیا اور شفا مل گئی۔ قرآن ہر طرح کی بیماری، اگر کوئی اپنے سینے کو حسد اور کینے سے پاک کرنا چاہے تو قرآن کی طرف پلٹے، اپنی زبان کو جھوٹ غیبت سے بچانا چاہے تو قرآن کی طرف پلٹے، اور اپنے آپ کو کفر اور شرک اور بدعملی، بدعقیدگی، بداخلاقی سے بچانا چاہے تو قرآن کی طرف آئے۔ جسمانی بیماریاں بھی اگر چاہے دور کرنا تو قرآن کی طرف بھاگ کر کے آئے۔ قرآن ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے وہ انفرادی بیماری ہو، چاہے وہ اجتماعی بیماری ہو، چاہے وہ سماجی بیماری ہو، اور قرآن باعث رحمت ہے۔ جیسا کہ میں نے دوران تقریر وضاحت کی، قرآن کی خصوصیت میں سے ہے کہ قرآن اجر عظیم کی بشارت دینے والا، اجر عظیم، بہت بڑے اجر کی بشارت دینے والا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن کریم وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے،
जिस तरह जान से जिस्म को जिंदगी हासिल होती है, ऐसे ही कुरान को से ईमान को जिला मिलता है, कुरान से इंसान को जिंदगी मिलती है। इसी तरीके से कुरान की खुसूसियात में से है कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने दीन के हर मसले इजमाली तौर पर या तफसीली तौर पर सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। और कुरान की खुसूसियत में से आखिरी खुसूसियत बयान करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान की कसम खाई है, आप और कुरान मजीद, कुरान की कसम खाई है। ये है कुरान के हुकूक और कुरान की तिलावत और कुरान की चंद खुसूसियात जो मैंने आप लोगों के सामने अल्लाह की तौफीक से बयान किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों में, हमारी बहनों के दिलों में, हमारी माओं के दिलों में, हमारी बेटियों के दिलों में, हमारे भाइयों के दिलों में, सारे मुसलमानों के दिलों में कुरान का एहतराम बिछा दे, कुरान की मोहब्बत बिछा दे, कुरान का सीखने वाला बना दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, कुरान पर अमल करने वाला बना दे और कुरान की तरफ दावत देने वाला बना दे। इलाही आलमीन जब तक दुनिया में जिंदा रख, कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत रख और जब हमारा खात्मा हो तो कुरान के मुताबिक ईमान और अमल पर खात्मा हो। इलाही आलमीन तो हमें शर से बचा, बुराइयों से बचा, हमारे गुनाहों को तू माफ फरमा दे। इलाही आलमीन जो हमें से बीमार है उन्हें शिफा दे। इलाही आलमीन जो हमें से तंगदस्त उनकी तंगदस्ती को दूर कर दे। इलाही आलमीन जो हमें से बेनमाजी उन्हें नमाज का पाबंद बना दे। इलाही आलमीन जो इस्लामी तालीमात से दूर है या भटके हुए हैं तो उन्हें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक फरमा। इलाही आलमीन तो हम सब को हिदायत दे और लोगों के हिदायत का सामान बना। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला महाजिर मौसूफ को जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने बड़ी ही वजाहत और बड़े ही तफसील के साथ कुरान मजीद के हुकूक बयान फरमाए। दिल को मोह लेने वाले और दिल पर असर कर जाने वाले अंदाज में एक एक हक़ के तिलावत, हक़ के हिफ्ज़ और हक़ के फ़हम व तदब्बुर और हक़ के अमल और हक़ के तालीम व ताल्लुम और जितने कुरान पाक के हुकूक हैं वो सब के सब बड़ी तफसील के साथ बताए और इस तरह से कि आदमी उसको समझ ले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा कुछ मिजाज बन गया है कि जब कुरान पाक के तालीम की बात आती है, जब कुरान पाक के सीखने सिखाने की बात आती है तो ले दे कर के हम लोग सिर्फ हर्फ पढ़ना और सीखना समझते हैं। कुरान की तिलावत में हर्फ की तिलावत सीखते हैं। जैसे कि शेर में पढ़ा गया कि जिस तरह से तोता मैना को कुछ हर्फ सिखाए जाते हैं, कुछ बोल सिखाए जाते हैं और वैसे ही पढ़ाया जाता हूँ, वैसे ही रटाया जाता हूँ। तो ले दे करके जब भी कुरान हिफ्ज़ की फजीलत बयान की जाती है या कुरान के सीखने की फजीलत बयान की जाती है या कुरान पढ़ने की फजीलत बयान, तो आदमी ले दे करके हर्फ पढ़ना समझता है। हालांकि वो सारी फजीलतें सिर्फ उस शख्स को हासिल होंगी जो सिर्फ हर्फ नहीं बल्कि उनका माना, उसका मफहूम और समझेगा, उस पर अमल करेगा। जैसा कि आपने बाज़ हदीसों में सराहत के साथ ये अल्फाज सुने, जिस हदीस में बाप को ताज पहनाने की बात आई थी तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत वजाहत से फरमाया कि जो शख्स ने कुरान पढ़ा, कुरान सीखा और उस पर अमल किया। लेकिन आमतौर पर लोग हर्फ सीखना समझते हैं, अपने बच्चे को हाफिज बना दिया। हाफिज कुरान क्या है? हाफिज कुरान तोता की तरह रख लिया, क्या फ़ायदा? कुछ नहीं फ़ायदा है मेरे पास। और या इसी तरह से खुद कुरान पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ बार बार पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन न उसका माना समझते हैं, जबकि खुद अरबी जानने और समझने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है कि 3 दिन से कम में कुरान खत्म करें। कहा कम से कम 3 दिन में खत्म करो। जब उससे कम बात लोगों ने चाहा तो क्या कहा? हज़्ज़न कर हज़्ज़ी शेर। जैसे कोई शेर पढ़ते चले जाते हो तो उसका माना समझने और समझाने की जरूरत नहीं, गुनगुनाते रहो और मजा लेते रहो। ऐसे कुरान के हुरूफ को पढ़ते चले जाओ तो क्या फायदा है? कुरान के मानी को समझना, उसके मफहूम को समझना और उस पर अमल करना, ये मेरे भाइयों सबसे अहम है और इस पर हमको सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है।
یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا حق ہے، اور حروف پڑھنا یہ ادنا ترین حق ہے، اور ہم لوگ حروف ہی نہیں پڑھ پاتے۔ جو سب سے کم حق ہے تو جو بڑا حق ہے وہ اس تک کیسے پہنچیں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے چھوٹا سا چھوٹا حق بھی ادا کریں، اور بڑا سے بڑا اور اہم ترین حق سے بھی غفلت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کی، صفت کرنے کی، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پروگرام کا اگلا حصہ ہے انعامات کی تقسیم، لیکن چونکہ بس کے لیے وقت 11 بجے دیا جاتا ہے اور کھانا کھانے میں 10 منٹ ممکن ہے کافی ہو جائے یا 2-4 منٹ آگے بڑھ جائے گا، اس لیے انعامات کی تقسیم کا بھی پروگرام ختم کیا جاتا ہے اور سوال جواب کا بھی پروگرام ختم کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ تشریف لے چلیں۔ کھانا تیار ہے، جو میرے رضاکار بھائی ہیں وہ کھانا دسترخوان لگا دیں، لوگوں کو بیٹھا دیں، 5 بھائی ایک دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، اگرچہ تھوڑا بہت کم ہو لیکن ناشتہ سمجھ کر کے، کھانا کے بجائے ناشتہ سمجھ کر کے انشاءاللہ جو کچھ میسر ہے اسے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعلان ہے کہ ہمارا اگلا پروگرام 16 رجب مطابق 10 اگست کو ہمارا اگلا پروگرام ہے، جس میں باہر سے شیخ آ رہے ہیں، انشاءاللہ تفصیلی اعلان بعد میں ہوگا۔ تو 10 اگست کو اگلا پروگرام ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔